ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار اور شاہ محمود قریشی نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھارت کی پاکستان میں دہشت گردی کے ثبوت پیش کیے اور کہا کہ بھارت سی پیک کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اور ہمیں انٹیلیجنس اطلاعات ہے کہ بھارت گلگت بلتستان میں کوئی کارروائی کر سکتا ہے، جس پر ہم مکمل طور پر تیار ہیں اور بھارت کو پہلے سے زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ تو آئیے دوستو، آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر اور شاہ محمود قریشی کا وہ کلپ سنواتے ہیں جس میں وہ بھارت کو واضح پیغام دے رہے ہیں کہ اگست 2020 میں ہندوستان نے یونیفیکیشن کی ٹی ٹی پی، جے یو اے اور ایچ یو اے کے درمیان جو بریک اوے فیکشنز تھے ان کو یکجا کرنے میں ان کا کردار واضح ہو گیا ہے، اور آج وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ ایک کنسورشیم اسٹیبلش کیا جائے بٹوین ٹی ٹی پی، بی ایل اے، بی ایل ایف اینڈ بی آر اے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق آئندہ آنے والے مہینوں میں، یہ مہینہ جو چل رہا ہے نومبر کا، دسمبر کا، یہ پاکستان کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو اپ اسکیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ ان کی ایجنسیز اور ان کے جو کلیبوریٹرز ہیں، سہولت کار ہیں، ان کے درمیان کم از کم 4 نشستیں ہو چکی ہیں، اور یہ فوکس کریں گے پاکستان کے بڑے شہروں پر، کراچی پر، لاہور پر، پشاور پر، اور دیگر بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس irrefutable ایویڈنس موجود ہے، ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ را اور ڈی آئی اے جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو فائنینس کر رہی ہیں، دہشت گردوں کو ٹرین کر رہی ہیں، ان کو ہاربر کرتے ہیں، اور ٹیررزم کو پروموٹ کرنے میں عملی اقدامات اٹھا رہی ہیں۔ جو ہندوستان کے آبجیکٹیوز ہیں وہ کیا ہیں؟ میں 3 آبجیکٹیوز کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ان کا پہلا آبجیکٹیو ہے پاکستان کی جو امن کی طرف پیش رفت ہے اس میں خلل ڈالنا، دہشت گردوں کو، دہشت گردی کو شکست دینے میں آپ کو کامیابی ہوئی اور امن کی طرف آپ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا۔ ان کا دوسرا آبجیکٹیو ہے پاکستان معاشی طور پر مستحکم نہ ہو سکے اور ہمارے ہاں خوشحالی کے راستے میں دیوار کھڑی کی جائے، اور اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ واضح پیٹرن دکھائی دیتا ہے، اور اس کی تازہ مثال جو میں آپ کو دوں وہ ہے کہ کس طرح حالیہ جو فیٹف کی پلینری میٹنگ تھی جہاں دنیا پاکستان کے اقدامات کو سراہ رہی تھی، ہندوستان وہ واحد ملک تھا جو پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنے کی باقاعدہ کوشش کر رہا تھا، اس کے مشنز لابی کر رہے تھے پاکستان کے خلاف، اور ان کی کوشش ہے کہ یہاں اس قسم کا انتشار اور افراتفری پیدا کی جائے کہ یہاں ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جس سے کہ معاشی استحکام جو ہے وہ ممکن نہ ہو سکے۔ اور تیسرا آبجیکٹیو ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے ذریعے وہ ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہندوستان باقاعدہ سی پیک کو سیبوٹاج کر رہا ہے۔ اشاروں کناروں سے ہم بات کرتے آئے ہیں، میں آج واضح طور پر کھل کے کہہ رہا ہوں ان کا ایک واضح پلان ہے سی پیک کو سیبوٹاج کرنا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سی پیک کی کامیابی ایک اکنامک گیم چینجر ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے۔ اس کے لیے اب ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے ایک سیل اسٹیبلش کیا ہے اپنی انٹیلیجنس ایجنسی میں، اور اس سیل کا کام ہے سی پیک پروجیکٹس کو نشانہ بنانا۔ یہ جو سیل ہے یہ ڈائریکٹلی فنکشن کرتا ہے وزیر اعظم کی سربراہی میں، ان کی سپرویژن ہے اس سیل پر۔ اس سیل کا جو مینڈیٹ ہے وہ ہے انڈرمائن کرنا، تاخیری حربے استعمال کرنا اور ڈسرپٹ کرنا سی پیک پروجیکٹس کو۔ اور ہماری اطلاعات کے مطابق اب تک
कम ये इस सेल को 80 अरब रुपया एलोकेट कर चुके हैं इन मकासद के हसूल के लिए। और ये भी इत्तलात हैं कि कम से कम 700 की मिलिशिया ऐसी रेस की गई है जो इन प्रोजेक्ट्स को गाहे बगाहे निशाना बनाएगी। और आपने देखा कि जब से सीपैक की अनाउंसमेंट होती है, हम एक पैटर्न आपके सामने ड्रॉ कर सकते हैं कि बलूचिस्तान के जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं वो एस्केलेट कर रहे हैं। उनमें कोरिलेशन एक जो है वो आप प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन मैं हिंदुस्तान को ये वाज़ेह बता दे चाहता हूँ कि पाकिस्तान तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह इन प्रोजेक्ट्स की हिफाजत के लिए हमारे जवान तैयार हैं और पाकिस्तान ने 2 सिक्योरिटी डिविजन्स न सिर्फ रेज की हैं बल्कि डिप्लॉय भी की हैं उन इंजीनियर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो इनकी तामीर में और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही हैं। और आखिरी चीज़ जो मैं पॉइंट अर्ज करना चाहूँगा जो डॉसियर में सामने आता है वो ये है कि हिंदुस्तान शोरश को हवा देना चाहता है आज़ाद जम्मू कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में। हमारे पास मुसद्दका इतलात हैं और आपके इल्म में है कि कल गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन भी होना है, कैंपेन मुकम्मल हो चुकी है। हमारे पास इतलात हैं कि इलेक्शन से पहले भी उन्होंने वहाँ सब नेशनलिस्ट के ज़रिए सबवर्सिव एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने की कोशिश की और नेशनलिज्म को हवा देने की कोशिश की। और हमारे पास ये इतलात भी हैं कि इलेक्शन के बाद भी इनके इरादे नेक नहीं हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।